صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی اہل بیتک المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین لا سیما علی بقیۃ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے جتنے بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے بی بی کے حقدار جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان تمام کی خدمت میں سلام علیکم، اور امید کرتا ہوں کہ ذات پروردگار آپ سب کو اپنی خیریت میں رکھے۔ دیکھیے یہ ایام فاطمیہ ہے، ہم اپنے قلوب کو، اپنے دل و دماغ کو منور کر رہے ہیں فضائل اور کمالات بی بی دو عالم کے حوالے سے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اوقات بی بی کے ذکر میں صرف ہو رہے ہیں، اور یہی چیز ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنے گی۔ دیکھیے بندہ حیران ہو جاتا ہے بی بی کے فضائل اور کمالات کو دیکھ کے۔ انسان کے عقول قاصر ہیں بی بی کی عظمت اور ان کے مقام کو درک کرنے سے، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جو اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی شباہت تھی رسول اللہ کے ساتھ تو وہ بی بی دو عالم کی تھی۔ پیغمبر اسلام کی ازواج میں سے حضرت عائشہ اس روایت کو نقل کرتی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ پیغمبر اسلام کے زیادہ شباہت کون رکھتا ہے، پیغمبر اسلام کے مشابہ کون ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا واللہ ما رأیت اشبہ برسول اللہ من فاطمہ، خدا کی قسم میں نے اس دنیا میں فاطمہ زہرا سے زیادہ پیغمبر اسلام کے مشابہ کسی اور کو نہیں پایا۔ یہ عظمت ہے کہ ظاہری طور پر بھی بی بی رسول اللہ کے مشابہ، باطنی طور پر بھی وہ فضائل اور کمالات جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے بی بی دو عالم میں پائے جاتے ہیں۔ حیرانگی اس بات پہ ہے کہ وہ اتنی عظمت والی بی بی کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے بارہا فرمایا بیٹی فاطمہ زہرا اس کا یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے، لیکن اللہ جانے پیغمبر اسلام کے بعد بی بی دو عالم کو ایسا پرسہ دیا گیا کہ رسول کی بیٹی پھر بستر سے اٹھ نہ سکی۔ جب بھی نماز پڑھتی تو اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے نماز پڑھتی، گھر کے کام کاج بڑی مشکل سے کرتی، اور اکثر وقت جو ہے بی بی کا بستر پہ لیٹ پہ گزر جاتا۔ بی بی کی اس حالت کو بچے دیکھتے پریشان ہو جاتے۔ کوئی بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آتا عیادت کرنے کے لیے تو بی بی بڑے درد بھرے انداز میں اپنے حالات و واقعات انہیں سناتی، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی زوجہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا بی بی کی عیادت کرنے آتی ہیں پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد، بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں، جناب ام سلمہ کی کہتی ہیں
کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی اپنی خیریت بتائیے، آپ کس حال میں ہیں؟ جس وقت جناب ام سلمہ نے یہ پوچھا، تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ نے اپنے مسائب بیان نہیں کیے، بی بی نے اپنی زخمی پہلو کو بیان نہیں کیا، بیٹے کے شہید ہونے کو بیان نہیں کیا، بلکہ فرمایا اے اماں میں آپ کو کیا بتاؤں، دو چیزوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا اور دکھی کر دیا، ایک میرے بابا کے بچھڑ جانے نے زہرا کو مار دیا، اور دوسرا اس کے وصی کی مظلومیت نے مجھے دکھی کر دیا۔ بی بی دو عالم کے لیے یہ بڑا دکھ تھا، بڑی مصیبت تھی کہ رسالت مآب کے جانے کے بعد پیغمبر اسلام کے بھائی، ان کے وصی کائنات میں مظلوم ترین واقع ہوئے۔ بی بی دو عالم ایسے وقت گزار رہی تھی، بستر پر ہیں، بچے دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری ماں بستر پر ہیں، اس عمر میں کہ ابھی 18 سال کا سن ہے، لیکن بچوں کی ماں بستر پر لیٹی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بیمار کوئی بندہ جس کے بچنے کے چانس کم ہوتے ہیں، جو آئے دن کمزور ہو رہا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جو پہلے بول نہیں رہا ہوتا وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، لیٹا ہوا ہے اٹھ بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے بیوی کی شہادت کا، وفات کا وقت قریب آیا تو بی بی دو عالم اپنے بستر سے اٹھیں اور اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئیں، یہاں تک کہ گھر کی صفائی کی، گھر میں جھاڑو لگایا زہرا نے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ بیوی کے ایک پہلو پہ ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ سے جھاڑو دے رہی تھی۔ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، بچوں کے لباس کو دھویا اور بچوں کے لیے روٹیاں اپنے ہاتھوں سے بنائیں۔ شاید یہ سوچ کہ بیوی نے اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ کیا، کھانا تیار کیا اپنے ہاتھوں سے کہ آج رات میرے بچے بھوکے نہ سوئیں۔ عزیزانو، بی بی دو عالم کی مصیبت، بیوی کا غم اتنا عظیم غم ہے کہ اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بس یہی عرض کروں گا کہ سیدہ نے امیر المومنین کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا یا علی، آپ سے بہتر کون اور ہو سکتا ہے کہ جس سے میں وصیت کروں؟ یا علی، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں، غسلنی فی اللیل وکفنی فی اللیل ودفنی فی اللیل۔ یا علی، میرے جانے کے بعد رات کو مجھے غسل دینا، رات کو کفن پہنانا اور رات کو ہی دفنانا۔ اللہ جانے بیوی نے فرمائی، غسل کے بارے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مستور ہے، کفن کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک معظمہ بیوی ہے، اس لیے فرما رہی ہے کہ رات کو غسل دینا، کفن دینا، تاکہ بیوی معظمہ بیوی ہے، یہ احتیاط کر رہی ہے کہ کہیں دن کی روشنی میں مجھے غسل نہ دے سکے، لیکن یہ کہ معظمہ بیوی رسول کی اکلوتی بیٹی یہ فرما رہی ہیں رات کو ہی مجھے دفنانا۔
اس کا اندازہ شاید یہ وجہ رہی ہو کیونکہ جس وقت مولا کائنات بی بی دو عالم کو تاریکی میں غسل دے رہے تھے، ساتھ جناب آسمہ بھی تھی اور جناب آسمہ گریہ کر رہی تھی۔ امیر المومنین فرما رہے تھے آسمہ آہستہ رہو، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، خاموشی سے بی بی کو غسل دینا ہے۔ لیکن عزاداروں، بی بی کے وہ مسائب و مشکلات کی جو بی بی نے امیر المومنین کو بھی نہیں بتائی، امیر المومنین غسل دیتے دیتے جیسے سیدہ کی پسلیوں پہ ہاتھ لگا، بی بی کی پسلیوں پہ، وہ علی کی جو آسمہ سے کہہ رہے تھے آسمہ رونا نہیں، آہستہ گریہ کرنا، لیکن وہی علی ایک دفعہ دیوار کا سہارا لے کے زار زار رونا شروع ہو گئے۔ جناب آسمہ نے پوچھا یا علی آپ تو مجھے بھی روک رہے تھے، رونا نہیں، اور آپ بے ساختہ اس طرح رو رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اس وقت فرمایا اے آسمہ تجھے کیا بتاؤں، زہرا نے اپنی مصیبت کو بھی علی کو نہیں بتایا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔